بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سبق پنچایت کے خلاصے کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ سبق کا عنوان ہے ہمارے سامنے پنچایت، مصنف کا نام ہے پریم چند۔ تو لہذا ہم شروع کرتے ہیں سبق کا خلاصہ۔ کچھ چیزیں ہیں ان کو پہلے ذہن میں رکھ لیں۔ سبق کا خلاصہ پورے سبق کا ایک تہائی حصہ لکھنا ہوتا ہے، اس کے آپ نے پیراگراف بنانے ہیں، اس کو آپ اپنے الفاظ میں لکھ سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ وہی لفظ لکھیں، کوٹیشن وغیرہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، وہ بات جو کسی کی نقل کر رہے ہیں آپ اس کو کوٹیشن کے طور پر پیش کر سکتے ہیں، وہ بھی جو سبق میں موجود ہے۔ اس سے علاوہ آپ کچھ بھی نہیں لکھ سکتے۔ آپ اپنے الفاظ میں پورے سبق کا خلاصہ جو ہے وہ اس انداز میں لکھیں کہ بات آپ کی بالکل واضح ہو جائے اور بات سمجھ بھی آ جائے، اور پورے سبق کا احاطہ کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ 1.5 سے 1.25 صفحات پر جو ہے آپ کا خلاصہ مشتمل ہونا چاہیے۔ یہ خاص طور پر 9th کلاس کے لیے ہے، تو اس طریقے پر آپ اس کو خلاصے کو لکھیں گے۔ لہذا ہم شروع کرتے ہیں خلاصہ۔ اس سبق میں بتایا گیا ہے کہ شیخ جمن اور الگو چودھری دونوں بڑے گہرے دوست تھے۔ دونوں اکٹھے مل کر مشترکہ کھیتی باڑی کرتے تھے اور دونوں ایک دوسرے پر مکمل اعتماد کرتے تھے۔ شیخ جمن کے ایک بوڑھی بیوہ خالہ تھی۔ ان کی ملکیت میں کچھ زمین تھی۔ بدقسمتی سے ان کی اولاد نہ تھی اور نہ ہی کوئی وارث تھا، اس لیے وہ جمن کے پاس رہتی تھی۔ جمن نے دھوکہ دے کر ان کی جائیداد اپنے نام کرا لی۔ ہبہ نامہ پر رجسٹری ہوتے ہی شیخ جمن نے خالہ کی خاطرداری میں کمی کر دی۔ اس کی بیوی فہمین نے بھی خالہ پر زیادتیاں شروع کر دی اور رفتہ رفتہ اس کے سالن کی مقدار اور روٹیوں میں کمی کر دی۔ آخر خالہ نے تنگ ہو کر جمن سے اس کی شکایت کی۔ جمن نے اس کی طرف دھیان نہ دیا تو خالہ نے مطالبہ کیا کہ تم مجھے روپے دے دو، میں اپنا الگ پکا لیا کروں گی۔ جمن نے بے رخی سے جواب دیا کہ میرے پاس اپنے روپے نہیں۔ یہ سن کر خالہ نے اسے پنچایت کی دھمکی دی۔ بوڑھی خالہ نے گھر جا کر لوگوں سے فریاد کی، جبکہ شیخ جمن کا پورے علاقے میں اثر و رسوخ تھا، اس لیے وہ کسی کے سامنے فریاد کرنے کے لیے نہیں گیا۔ چنانچہ شام کے وقت ایک پیڑ کے نیچے سب لوگ جمع ہو گئے تو بوڑھی خالہ نے سب کو مخاطب کر کے اپنی کہانی سنائی اور ثالثی کے لیے الگو چودھری کا انتخاب کیا۔ جمن نے الگو چودھری کو بطور ثالث تسلیم کر لیا۔ جمن کو یقین تھا کہ الگو اس کا گہرا دوست ہے، وہ کبھی بھی اس کے خلاف فیصلہ نہیں دے گا۔ الگو چودھری قانونی آدمی تھا۔ اس نے دونوں کے بیانات سنے اور فیصلہ بوڑھی خالہ کے حق میں دے دیا۔ الگو کا فیصلہ سن کر شیخ جمن پر سختہ طاری ہو گیا، کیونکہ فیصلہ اس کی توقع کے خلاف ہوا تھا۔ اسے تو امید تھی نا کہ میرا دوست ہے تو میرے حق میں فیصلہ کرے گا، لیکن اس نے انصاف کے مطابق فیصلہ کر دیا۔ اسے اپنے دوست سے یہ امید نہ تھی۔ اس فیصلے نے ان دونوں کی دوستی کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں۔ دونوں ایک دوسرے کے سخت مخالف بن گئے۔ جمن کے دل میں حسد کی آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ موقع کی تلاش میں تھا کہ کب اسے بدلہ لینے کا موقع ملے۔ خوش قسمتی سے اسے بہت ہی جلد موقع مل گیا۔ 1 سال پہلے الگو میلے سے خوبصورت بیلوں کی جوڑی لایا تھا۔ پنچایت کے 1 ماہ بعد ہی ایک بیل مر گیا، جبکہ دوسرا بیل سمجھو سیٹھ 1 ماہ کی ادھار پر خرید کر لے گیا۔ وہ بیل گاڑی چلاتا تھا اور گاؤں سے گڑ اور گھی منڈی میں لے جاتا اور وہاں سے تیل اور نمک وغیرہ لاد کر لاتا اور گاؤں میں بیچا کرتا تھا۔ وہ دن میں 3-4 بار گاؤں سے منڈی اور منڈی سے گاؤں کے چکر لگاتا۔ ایک دن واپسی پر اس نے بیل پر دگنا وزن لادا تو وہ زمین پر گر پڑا اور دوبارہ اس میں اٹھنے کی ہمت نہ ہوئی اور چل بسا۔ سامان اور روپے سمجھو کے پاس تھے، اس لیے اس نے وہیں رات بسر کی۔ جب صبح بیدار ہوا تو روپے اور سامان غائب تھا۔ پریشانی کے عالم میں گھر پہنچا۔ دونوں میاں بیوی نے خوب ہنگامہ کیا۔ جب الگو نے رقم کا مطالبہ کیا تو دونوں میاں بیوی سخت غصے میں آ گئے اور خوب بحث و تکرار ہوئی اور فیصلہ
पंचायत में ले गए। पंचायत में फैसला जो है अलगू चौधरी ने जो पंच मुकर्रर किया था लोगों ने, तो वो समझू सेठ ने, तो वो जुम्मन था। तो जुम्मन को ने जब दोनों की बातें सुनी तो उसने फ़ैसला जो है वो अलगू के हक़ में दे दिया। और जो उनकी दोस्ती ख़त्म हो चुकी थी वो फिर नए सिरे से जो है वो होने लगी, और वो दोनों जो है वो आपस में खुशी खुशी रहने लगे। तो ये इस सबक का जो है वो ख़ुलासा था। तो उम्मीद है आपको ये ख़ुलासा समझ आ गया होगा। आप हमारे चैनल मुअल्लिम उर्दू को याद रखें, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। इस तरह के बेहतरीन आपको मालूमात भी मिलती रहेंगी। इस तरह आप जो है वो सबक को बआसानी जो है वो समझ भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।